بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سے باقر مہدی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق اور روز منبر ہو، اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے ان کے استقبال میں بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم رحم اللہ منکر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدۃ القائل ولا يحسن ولا دون ليحق المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته يد محدود ولا انتم موجود ولا انتم محدود فطر الخلائق بقدرته نشر برحمته والصلاة والسلام على اشرف الاولين والاخرين سیدنا نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایک صلوات دیجیے حضرت آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فدا حسین مرحوم، ابن زوار حسین مرحوم، شیخ انوار حسن مرحوم، ابن سکتہ حسن مرحوم، سید علی نصیر مرحوم، ابن سید زین العبا مرحوم، سید نجول حسن مرحوم، ابن سید زین العبا مرحوم، اختری بیگم مرحومہ بنت سید محمد مصطفیٰ کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الحمد للہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدا حسین ابن زوار حسین شیخ انور اور حسین ابن سید علی نصیر زین العبا سید علی حسن ایک صلوات دیجیے عظمت آل محمد پر۔ برادران عزیز، عزیزان سید الشہداء، قابل قدر سامعین، یقیناً اس کمیٹی کو، یہ کمیٹی میں کئی سال سے اس پروگرام میں آپ لوگوں کی محبت ہے کہ ہم جیسے طالب علم کو ہر سال اپنے پوسٹر میں جگہ دیتے ہیں۔ نہ ذاکرین کی کمی ہے اور نہ مولوی مولانا کی کمی ہے، لیکن مجھ جیسے طالب علم کو کی کجمج بیانی کو آپ لوگ سنتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے ناظم صاحب نے کہا تھا بہت سے چہرے ایسے ہیں جو غائب میں رہتے ہیں، غائب رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے، اور بہت سے چہرے ایسے ہیں کہ جو سامنے آ کر کے کام کرتے ہیں۔ تو کسی بھی مشن کو بڑھانے کے لیے دونوں چہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی مشن آگے تبھی بڑھتا ہے جب دونوں چہرے ہوں، غیب پر ایمان بھی ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، غیب پر ایمان بھی ہو
اور سامنے بھی سب کچھ لوگ ہوں، تب جا کر کے وہ مشن پروان چڑھتا ہے. اور اگر سب لوگ سامنے آ جائیں گے تو کہیں ہمارے اس مشن کو نظر نہ لگ جائے. صلوات بھیج دیجیے محمد کہ اس کمیٹی نے کیسی کیسی شخصیتوں کو، کیسی کیسی ذاتوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھا ہے، اور اگر وہ چہرے نہ ہوتے تو آج یہ بلڈنگ، اب انشاءاللہ شاہد صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگلے سال سے پہلے روزے کا بھی کام شروع ہونے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ روزے کا بھی کام ہو جائے گا. تو میں اپنے بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے قدم رسول کا کام آگے بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے جو لوگ منسلک ہیں ان کی نسلوں کا بھی کام آگے بڑھے. خصوصاً شاہد صاحب کو ایک خوبصورت سا اہل بیت کی مدح خواہ کرنے والا ایک بیٹا عطا ہو جو ان کے بعد بھی اس مشن کو آگے بڑھا سکے. ایک سوال بھی دیجیے عظمت آل محمد پر. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی انتظام تو کرے گا. تبارک الذی یدہ الملک، وہ خدا، سورہ ملک کی یہ ابتدائی آیت ہے، سورہ 29واں پارہ. ارشاد ہو رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خدا جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. بیدہ الملک، ید مانے ہاتھ، ملک مانے کائنات، جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے. اور کیسے کائنات ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چیز جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے اٹھا لیتا ہے، اور جو چیز جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. مقصد کیا تھا خلق کرنے کا؟ یعنی آپ یہ دیکھیے، دنیا کا یہ دستور ہے کہ وہ زندگی کو نعمت سمجھتی ہے. دنیا کا یہ دستور ہے کہ دنیا زندگی کو نعمت سمجھتی ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، پہلی نعمت موت ہے. یہ تم نہ سوچو کہ تمہارا زمین پر چلنا نعمت ہے. پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، پروردگار عالم نے جہاں زندگی کا تذکرہ کیا ہے وہیں موت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیکن پہلے موت کا تذکرہ، بعد میں زندگی کا تذکرہ. کیوں؟ اس لیے اسی زندگی کے ذریعے سے تم موت کو پہچانو گے، اور یہ تو چند دنوں کی ہے، یہاں سے تمہارا وجود پہچانا جائے گا. وہاں یہیں آ کر کے تمہارے اندر چھپے ہوئے خزانے جو ہیں وہ موت کے بعد ہی پہچانے جائیں گے. تم نے کیا کیا دنیا میں، کیا نہیں کیا؟ لَيَبْلُوَكُمْ، ہم آزمائیں گے، ٹیسٹ لیں گے. کس کا؟ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آپ یہ دیکھیے، ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس کا بھی یہ کمیٹی پروگرام کر رہی ہے، سب لوگ مل کر کے پروگرام کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کے کوئی نہ کوئی ناقد ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں. پروگرام کے بعد اسی شہر میں ہوگا، ارے اس میں یہ کمی رہ گئی، اگر یہ کر دیا ہوتا تو اور اچھا ہو جاتا. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ یہ کر دیا ہوتا تو اور اچھا ہو جاتا. لیکن انسان وہ ہے جو ہماری خوبیوں کو ہماری کمیوں کے ساتھ گناتا ہے. متوجہ ہے آپ؟ ہماری اچھائیوں کو ہماری کمیوں کے ساتھ گناتا ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو ہماری کمیوں کو چھوڑتا ہے، صرف ہماری اچھائیوں کو دیکھتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے بہترین اور حسین عمل کے ذریعے سے.
सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे बेहतरीन और हसीन अमल के जरिए से। मैंने कहा कि तबारकल्लज़ी बिल मुल्क, वो खुदा जो सारी कायनात का बादशाह है। लोग पैसे के ऊपर घमंड करते थे, ताकत के ऊपर घमंड करते थे, अपने रिवॉल्वर लगा लिया तो उसके ऊपर वो घमंड करते थे। लेकिन आज के दौर में अल्लाह ने बता दिया, देखो सबसे पहली चीज तुम्हारे अंदर सिद्क़े अमल होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर सच्चा अमल नहीं है तो तुम पैसे से अपनी जात को नहीं बचा सकते, रुपए से अपनी जात को नहीं बचा सकते, असलहे से अपनी जात को नहीं बचा सकते। अगर सिद्क़े अमल है तो कमजोर हो, पस्त हो, लेकिन जमाने के सामने निखर कर आओगे। जिंदा मिसाल ईरान की है। ईरान को लोग कमजोर समझ रहे थे, पस्त समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने कहा ये देखो सिद्क़े अमल जो होता है वो सुपर पावर में कोई पैसे से होता है, ना असलहे से होता है, ना रुपए पैसे से होता है। उसका अमल जो होता है सच्चा अमल होता है, वो उसे सुरखरू बनाता है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यजीद के पास बहुत पैसा था, सबकी बैत ले ली थी, बहुत पैसा था, सबकी बैत ले ली थी, कुछ बचा नहीं था। लेकिन हुसैन ने बता दिया, हुसैन मज़लूम ने एक ही जुमले में पूरी यजीदियत को समेट दिया, पूरी यजीदियत को। क्यों? मुझ जैसा तू जैसे कि बैत नहीं कर सकता। यानी हुसैन मज़लूम ने अपने को बता दिया जमाने के सामने कि देखो, और यही तो करबला है। करबला सिर्फ फर्श अज़ा बिछा लेने का नाम नहीं है, करबला दिल में उतारने का नाम है। करबला सिर्फ मजलिस बर्पा कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि अमल प्रैक्टिकल करके दिखाने की चीज है। जैसे आपने देखा तबीयत खुश हुई कि कोई नहीं था, सिर्फ कमेटी के लोग नमाज में थे, हर आदमी अपना काम करता रहता, लेकिन नहीं, मकसद हुसैन बताया है, मकसद हुसैन बताया है कि अगर हम नमाज से दूर हो गए तो इस फर्श अज़ा का मकसद नहीं रहेगा। अगर नमाज नहीं रही तो इस फर्श अज़ा का मकसद खत्म हो जाएगा। हमें ये सब चीजें मिली कहां से? करबला से मिली, करबला से मिली। और करबला एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी है, मुकम्मल दरसगाह है। अमल कब बेहतरीन बन जाए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन आप ये सोचिए अभी उम्र बहुत पड़ी है, अभी से अमल नेक अमल करने की जरूरत क्या है? ये उम्र के ऊपर घमंड मत करो, कब इस जिस्म से रूह निकल जाए तुम्हें नहीं पता, कब रूह निकल जाए। हुसैन मज़लूम के पीछे पीछे चल रहा था। आपके जहन को एक तरफ मैं मुतवज्जह करना चाहता हूं। देखिए, अगर मुतवज्जह होकर सुनिएगा तो मुझको इससे मुझको कोई शिकवा नहीं कि कितने लोग हैं। आप इससे बस एक आदमी अगर इस मजलिस पर को अपने दिल में उतार कर अमल कर लिया तो वही इस मिंबर का हासिल हो जाएगा, कमेटी की मेहनत उसूल हो जाएगी। हर किसी को एक ही मजलिस से इस्लाह नहीं मिलती। मजलिस तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कोई मजलिस ऐसा दिल में उतर जाती है कि फर्श अज़ा से उठते हैं तो हिचकियां बंधी रहती हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? मजलिस तो आप बहुत सुनते हैं, कोई द्वार खाली नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई एक मजलिस दिल में ऐसा उतर जाती है कि जब हम फर्श अज़ा से उठते हैं तो हिचकियां बन जाती हैं। क्यों? क्या इससे पहले मजलिस नहीं सुनी?
نہیں، ہمارا عمل کب قبول ہو جائے، ہمارا عمل کب قبول ہو جائے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ خود جب امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو آپ یہ بتائیے کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ میں کربلا میں حسین کے اوپر اپنی جان دوں گا؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے، یزید کی طرف تھا، حسین مظلوم کو لے کر کربلا کی طرف آ رہا تھا، لیکن احترام اتنا تھا، احترام اتنا تھا، جہاں حسین مظلوم کا خیمہ لگتا تھا اس سے اتنی دور خیمہ لگاتا تھا کہ حسین کے خیمے کی آواز میرے خیمے میں نہ آنے پائے۔ لیکن کیا جنت کا حقدار تھا؟ نہیں، جنت کا حقدار نہیں تھا، لیکن پہلی محرم کو حسین مظلوم نے، دیکھیے ایک سوال مجھے اور بہت اچھی بات یاد آ گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ میں، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ڈگری کالج میں ٹیچر ہوں، وہاں ہر آدمی کا سوال جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بالکل الگ ہوتا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں نہیں کہوں گا کہ میں بہت پڑھا لکھا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ جواب دوں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ مجھ سے سوال کر لیا گیا، یہ اتفاق ہے محض کہ آپ یہ بتائیے جان بوجھ کر اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنی جان جوخم میں ڈالنا کیسا ہے؟ میں نے کہا غلط ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ کہا پھر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ امام حسین کو معلوم تھا کہ ہم پیاسے شہید کیے جائیں گے، تو اتنا اشتاق کیوں نہیں لے کر کے چلے؟ اب دیکھیے سوال، دیکھیے بھائی میں نے کہا نا وہاں تو پی ایچ ڈی ہولڈر لوگ ہیں جو ریسرچ کرواتے ہیں، تو ان کا سوال کوئی بچکانا تو ہوگا نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ لوگ مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ پھر اتنا اشتاق لے کر کیوں نہیں چلے کہ کم از کم پیاسے تو نہ مارے جاتے؟ جیسے ہی سوال کیا فوراً میرے ذہن میں ایک جواب جیسے کسی نے ودیت کر دیا ہو۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے؟ کہنے لگے کیا؟ ہم نے کہا آپ کو معلوم ہے حسین کربلا کے لیے کتنا پانی لے کر چلے تھے؟ یہ تو آپ لوگ بتاتے ہی نہیں، ہم تو مجلسوں کی باتیں سن کر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو نہیں معلوم حسین مظلوم کربلا میں کتنا پانی لے کے چلے تھے؟ کہا کتنا پانی تھا؟ ہم نے کہا 1000 کے فوج کو، سپاہیوں کو پانی پلانے کے لیے آپ کتنے ٹینکر کے انتظام کیجئے گا؟ کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا 10 محرم کو حسین مظلوم کی شہادت ہوئی ہے، اور پہلی محرم کو جوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ حسین مظلوم نے یزید کے لشکر کو پانی پلایا، لیکن کب پلایا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی محرم کو ہم نے کہا آپ یہ بتائیے وہ زمانہ ٹینکر کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ اونٹوں پر پانی، مشکیں، بڑی بڑی مشکیں تھی چمڑے کی، اس میں پانی بھر کے لے کے چلا جاتا تھا، اور اب کوئی روایت نہیں بتاتی، کوئی ہسٹری نہیں بتاتی کہ حسین مظلوم نے فرات سے پانی لا کے پلایا ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کوئی روایت نہیں بتاتی، کوئی ہسٹری نہیں بتاتی حسین مظلوم نے فرات سے لا کر پانی پلایا ہو، عباس کو حکم دیا ہو کہ جاؤ پانی لے کر کیا ہو۔ نہیں، ابھی تو پہنچے بھی نہیں ہے کربلا، ابھی تو راستے میں ہے، ابھی 2 محرم کو پہنچیں گے، ایک دن میں اور بھی سفر کتنا لمبا کریں گے، اور ابھی کہا ادھر دیکھا کہ ہور کا لشکر پیاسا ہے، کہا پانی پلاؤ۔ ہم نے کہا ابھی جواب پورا نہیں ہوا ہے۔ ہم نے کہا آپ کے یہاں جانور بھی پالے جاتے ہیں؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا
جانوروں نے کبھی پیاس سے زبان نکالی ہے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا جب پیاس سے جانور زبان نہیں نکالتا تو جو لوگ جانور پالتے ہیں ان جانور کی پیاس جانتے ہیں گرمیوں میں، کیوں ان کے سامنے ایک ایک بالٹی پانی رکھ دو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن وہ جانور جنہوں نے پیاس سے زبان نکال دی ہو، کربلا پہنچانا چاہتا ہوں میں آپ تک، میں کربلا پہنچانا چاہتا ہوں آپ کا۔ آپ کربلا دل میں اتارنے کا نام ہے۔ صرف حور کا لشکر نہیں پیاسا تھا، جانور اتنے پیاسے تھے کہ آپ نے مجلسوں میں سنا ہے کہ انہوں نے اپنی زبانیں باہر نکال دی تھی اور ان جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ کہا اتنا پانی پلایا؟ ہم نے کہا یہ بتائیے کوئی اسٹاک ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم پہلے اپنا اسٹاک رکھ کر دوسروں کی جان بچاتے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اپنا اسٹاک محفوظ کر کے، ہمارا اسٹاک مہینے بھر، ہم سیلری ہولڈر ہیں تو مہینے بھر کی تنخواہ کا بجٹ نکال کر تب دوسروں کی مدد کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ ہم سیلری ہولڈر ہیں تو مہینے بھر کا بجٹ نکال کر تب دوسروں کی مدد کریں گے۔ لیکن نہیں، کربلا نے ہمیں بتایا، حسین مظلوم نے بتایا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مخلوق کے اوپر جب وقت پڑے تو اپنا سرمایہ مخلوق پر قربان کر دو۔ اس کا نام حسینیت ہے۔ چلو بیٹی محمد وآل محمد، اس کا نام حسینیت ہے۔ حسین مظلوم نے اپنا سرمایہ، جو اپنا اسٹاک تھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حسین مظلوم کے پاس کوئی پہچانے کی کتنا بڑا اسٹاک پانی کا تھا، کتنا بڑا اسٹاک لے کر کے حسین مظلوم پانی کے چلے تھے۔ لیکن نہیں، جب انسانیت پر وقت پڑا تو اپنے سرمایہ کی، اپنے اسٹاک کی پرواہ کیے بغیر اس سرمایہ کو انسانیت کے اوپر قربان کر دو۔ حر کون تھا؟ کیا حسین کے قدموں میں آ چکا تھا؟ وہ تو شب عاشور آیا ہے نا، کیا حسین مظلوم کے قدموں میں آ چکا تھا؟ نہیں، قدموں میں نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود حسین نے کربلا سے یہ بتا دیا، جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھے تو جو اپنے کی مدد کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن جب انسانیت پر بقا کی ضرورت پڑ جائے تو پھر مذہب دیکھ کر کے مدد نہ کرو۔ یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی؟ کربلا سے ملی۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر۔ یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی؟ کربلا سے ملی۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارے بہترین اور حسین عمل کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عمل کب بہترین بن جائے، کب خوبصورت بن جائے، کون سی نماز قبول ہو جائے، یہ نہ سوچئے نماز آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہے، نہیں، یہ ہمیں نہیں پتا ہماری نماز کون سی قبول ہے۔ ہمارا کام فرائض کو ادا کرنا ہے، واجبات کو مولانا تشریف فرما ہے کہ واجبات کو ادا کرنا ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو گیا تو آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے، یہ آپ نہ سمجھیے۔ تو آپ یہ بتائیے، اب دو محرم کو حسین مظلوم پہنچے اور پھر آپ یہ سوچیے شب عاشور، اور بے چین ہے کہ میں نے کیا کیا۔ خود سوال، ابھی تک نماز حسین مظلوم کے پیچھے پڑھ رہا، نماز کہاں پڑھ رہا تھا؟ حسین مظلوم کے پیچھے پڑھ رہا تھا، جبکہ حسین مظلوم نے کہا بھی، جب دو محرم سے پہلے نماز حسین مظلوم کی جماعت میں پڑھتا تھا، حسین مظلوم نے کہا بھی کہ تو جا اپنی فوج میں نماز پڑھا۔ کیا آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی جماعت الگ قائم کروں؟ یہ ممکن نہیں، اپنی جماعت الگ قائم کروں۔
یہ ممکن نہیں. حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا لیکن جنت کا حقدار نہیں تھا. جنت کا حقدار کب بنا؟ جب اپنی اصلاح خود کی. اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اپنی اصلاح خود کی. میں نے کیا کیا؟ اس ایک لفظ نے اس کے پورے وجود کو بیدار کر دیا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اس ایک لفظ نے کہ میں نے کیا کیا. جتنی اچھی اصلاح انسان خود اپنی کر سکتا ہے، اتنی اچھی اصلاح نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، نہ کوئی مولانا کر سکتا ہے، نہ کوئی حافظ کر سکتا ہے. چونکہ آپ نے جتنا اچھا کیا ہے، جتنا برا کیا ہے، آپ کے نفس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ کے نفس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور بس جس دن آپ نے اپنے سے سوال، یہ چیز اپنے سے سوال کرنا ہمیں کربلا نے سکھایا ہے. حر نے پوچھا میں نے کیا کیا؟ کس سے سوال کیا؟ اپنے سے سوال کیا. شب عاشور. اب وہاں حسین نہیں ہے، اب وہاں عباس و علی اکبر نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب جب اپنے سے سوال کر رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، خود اپنے سے سوال کیا میں نے کیا کیا. جیسے ہی اپنے سے سوال کیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، نفس بیدار ہوا، حسین مظلوم کے قدموں میں آیا، رومال سیدہ پیشانی پر آیا. گویا کربلا نے ہمیں بتایا ہے تم نفس کو بیدار کر کے دیکھو. جیسے رومال سیدہ ملا ہے ایسے تمہیں بھی ملے گا، لیکن تم پہلے بیدار تو ہو جاؤ. صلوات بھیجیے محمد پر. بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یا آپ سمجھ لیجئے جب تک بیدار نہیں ہوئیے گا تب تک کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ اپنے سے سوال کیجئے. اگر ہم بزرگوں کے ساتھ بے عزتی کر رہے ہیں تو خود اپنے سے پوچھیں. کسی کی زمین غصب کیا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہم سے کہے. ہمارے پاس اتنی طاقت تھی، اس کی ہمت تھی ہم سے بولنے کی. ایک ہاتھ بڑھ کر کے ہم نے اٹھا لیا. نہیں، یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ آپ یہ کہو بھائی یہ تمہارا میرے میں نکل رہا ہے. ذات کا کمال یہ ہے، حسینیت کی محبت یہ ہے کہ آپ یہ کہو تمہارا یہ ہمارے میں آ رہا ہے. اگر جس دن اس طریقے کا نفس بیدار ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے وہ حسین مظلوم کے ساتھ کیوں آئے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک سوالیہ نشان ہے. شادی کر کے پلٹ رہے تھے، شادی کر کے پلٹ رہے تھے اور 3 لوگوں کا قافلہ تھا. 3 لوگوں کا قافلہ تھا. وہب کی زوجہ اور وہب کی ماں. اور یہ 3 لوگوں کا قافلہ آپ یہ سوچئے، چونکہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ کہیں پھنس جاتے تھے جب کوئی بڑا قافلہ ملتا تھا تو اس کے ساتھ ہو لیتے تھے. وہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ جان دینے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ ساتھ میں اس لیے ہوئے تھے کہ میرا 3 لوگوں کا قافلہ، یہ قافلہ بڑا ہے، تھوڑا سا اس کے ساتھ چلتے رہو، راستے میں کوئی ایزا نہیں پہنچے گی، راستے میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اب جو وہب کے ساتھ مہمان نوازی ہوئی، اس مہمان نوازی سے جب 2 محرم کو حسین مظلوم نے کہا وہب میری منزل آ گئی ہے. وہ کل عاشور تک 17 روز امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن 2 محرم کو حسین مظلوم جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو کہا وہ میری منزل آ گئی ہے. وہ نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا مولا جنت ملنے کے بعد کوئی جہنم کی طرف نہیں جاتا. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. یعنی معلوم ہوا وہب نے اپنی نظروں سے جنت دیکھا،
वहब ने अपनी नजरों से जन्नत देखा, तो अब जब वहब जैसा ईसाई हुसैन के करीब आकर के जन्नत देख सकता है, तो हम तो हुसैन की मोहब्बत में पैदा हुए हैं, हम तो अहले बैत की मोहब्बत में पैदा हुए हैं, आखिर ये वहब वाली जन्नत हम क्यों नहीं देख रहे हैं? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? और फिर यही नहीं, ईमान देखिए कहां है, ईमान देखिए कि कहां है, कि इधर शब आशूर जब आई वह की शहादत, देखिए शहीद होने के लिए जा रहे थे, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मां से इजाजत लिया, बीवी के करीब आए, बीवी से गुफ्तगू होने लगी, मां ने के दिल में एक खदशा पैदा हुआ कि शायद बीवी भड़का दे, रोक ले, कहा कि बीवी के कहने में मत आना, सौजा के कहने में मत आना। फौरन सौजा ने कहा नहीं, मैं इन्हें रोक नहीं रही हूं, एक सवाल, एक वादा चल के इमाम के सामने करें, सवाल मेरा है, वादा इमाम के सामने होगा। आप सोचिए करबला है क्या? करबला दिल में उतारने का नाम है, करबला दिल में उतारने का नाम है। अगर यकीन मानिए मोहब्बत अहले बैत दिल में उतर जाए, बोलोल कौन थे? बोलोल दीवाना थे, कोई इल्म में कमी नहीं थी, बोलोल अपने वक्त के आलिम थे, लेकिन इस्लाह कैसे करते थे? दिल में मोहब्बत रच बस गई थी। बात समझ आई कि नहीं आई? बात आ गई तो एक अजीबो गरीब वाकया खौफे खुदा भी बोलोल ने बताया है कि इश्क मोहब्बत कैसी करना चाहिए, भी बोलोल ने बताया है। सिर्फ अहले बैत की दीवानगी नहीं थी। चुनांचे बोलोल चले जा रहे थे, बारिश का मौसम था, थोड़ी सी बारिश हुई थी, पानी जमीन पर था, एक आशिक और माशूक एक सीढ़ी पर बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। अब जब सड़क पर पानी रहता है तो बोलोल का पैर झटके से पानी में पड़ा, पानी पर पड़ा, छीटा, उन तक पहुंचा, उन्होंने फौरन उसका आशिक उठा और उठने के बाद बोलोल को एक झापड़ रसीद कर दिया। बोलोल ने कुछ नहीं कहा और सीधे बगैर कुछ कहे हुए बोलोल, एक सलावत दे दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दुनिया है, यहाँ तो लाइट का आना जाना लगा ही रहता है और कुछ न कुछ तो बहरहाल वाकई होता ही रहता है। एक सलावत इससे बेहतर सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। मैं तो पढ़ ही रहा हूं, लेकिन आप लोग लग रहा है कि कम मजमे में सुन रहे हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि बड़ा सा मजमा हो, बड़ी सी बातें हों तो सुना जाए। हम चाहते हैं कि पहले आपको दिल में करबला उतार दी जाए, समझ रहे हैं आप? तो यकीनन अगर करबला हमारे जहन में उतर गई, हमारे दिल में उतर गई, तो उससे बड़ी मोहब्बत हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। आप अजमत को पहचानिए, बुलंदी को पहचानिए, कि करबला हमारे जहन में उतर जाए, हमारे दिल में उतर जाए, इससे बड़ी चीज और हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। हमारी बख्शिश का सरमाया करबला है। अगर ये करबला ना होती तो आप यकीन मानिए इंसान दुनिया में आज मजलूम जो अपनी आवाज उठाता है ना, वो करबला के जरिए से अपनी आवाज उठाता है। अगर करबला ना होती तो मजलूम अपनी आवाज भी ना उठा पाता, कि उसकी आवाज कैसे उठे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मालूम हुआ, तो बोलोल चले जा रहे थे, आशिक माशूक बैठे हुए थे, उसके माशुका के कपड़े पर थोड़ा सा पानी गया और वो उठा और उसने एक झापड़ बैलोल को रसीद कर दिया। बोलोल
دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر کے کچھ کہا اور چلے گئے. ابھی تھوڑی دیر میں گزری تھی کہ ایک 2 4 10 لوگ دوڑے ہوئے بولول کے پیچھے چلے آئے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں آؤ. لے کر یہیں آئے جہاں پر چھیٹا وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. کہا تم نے ابھی ہاتھ اٹھا کر کیا بددعا کی کہ اس کا انتقال ہو گیا؟ اس کا جو عاشق تھا اس کا انتقال ہو گیا. کہ کیوں اس کو بددعا دی؟ کہا میں نے بددعا نہیں دی ہے. کہا کیوں؟ تمہارے پیروں سے اس کے اوپر چھیٹا پڑا, اس نے تم کو ایک جھاپڑ مارا, تم نے ہاتھ اٹھا کر دھیرے سے کچھ کہا. کہا نہیں دیکھیے میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے پالنے والے یہ اس کا عاشق. کیا کہا؟ پالنے والے یہ اس کا عاشق, میری ذات سے اسے تکلیف پہنچی, جتنی سزا اس کے بس میں تھی اس نے مجھے دی. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جتنی سزا اس کے بس میں تھی اس نے مجھے دی. اب میں تیرا عاشق, میں تیرا عاشق, اب تیرے بس میں جو سزا ہے وہ تو دے. میں نے تو اس سے کہا تھا کہ جو میں اس کے بس میں جو سزا تھی مجھے دی, اب اس کے بس میں جو سزا تھی اس نے دی. سلام بھیجیے محمد وآل محمد. جب سچا عشق ہوتا ہے نا تو بولون کو, اور جس کو اہل بیت سے سچا عشق ہوگا, جس کو اہل بیت سے سچا عشق ہوگا اس کو خدا سے بھی سچا عشق ہوگا. یا سمجھ لیجئے جس کو جو بولو جو آپ یہ دیکھیے یزید نے 3 کام کیے. 60 ہجری میں بیٹھا, 61 ہجری میں حسین مظلوم کا قتل کروایا, 62 ہجری میں مدینہ منورہ مسجد نبوی کو استبل بنا دیا, اور 63 ہجری میں خانہ کعبہ میں آگ لگا دیا. 63 ہجری میں خانہ کعبہ میں آگ لگا دیا. 3 کام یزید نے 3 سال میں کیے, لیکن تینوں کام عجیب و غریب کیے. سب سے پہلے حسین مظلوم کو قتل کیا, پھر مدینہ کو ویران کیا, پھر خدا کے گھر کو. آپ یہ دیکھیے یہی تو بات تھی کہ حسین سے راستہ کہاں جاتا ہے؟ حسین سے راستہ محمد تک جاتا ہے. محمد کا راستہ کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ تک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے حسین کا راستہ محمد تک, محمد کا راستہ خدا تک. اللہ یزید نے بھی پہلے وہی کیا, پہلے حسین کو قتل کیا, بعد میں مدینہ ویران کیا, پھر اللہ کے گھر کو ویران کرنا چاہا. سچی محبت کس کو تھی؟ آپ دیکھ لیجیے بولو کیا تھے, دیوانے تھے, دیوانے تھے. لیکن دیوانگی بھی کیا ہوتی ہے آپ سوچیے. سب سے تو میں کہہ رہا تھا کربلا دل میں اتر جائے. کربلا عمل کا نام ہے, پریکٹیکل کا نام ہے. تو وہ اپنی زوجہ سے اجازت لے رہے ہیں. ماں نے کہا بیوی زوجہ کے کہنے میں نہ آنا. زوجہ نے کہا نہیں چل امام کے سامنے وعدہ کرنا چاہتی ہوں, وعدہ کرنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ ہاتھ کو ہاتھ میں لیا, امام کے قریب پہنچی اور عجیب و غریب نفسیاتی جملہ کہا, نفسیاتی جملہ کہا اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں, ان کے گھر ابھی پہنچی نہیں, میرا سہارا مرنے جا رہا, شہید ہو گیا, اب یہ جنت میں چلے جائیں گے. شہادت کے بعد یہ جنت میں چلے جائیں گے. دیکھیے عجیب و غریب نفسیاتی جملہ اپنی ماں بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے کتنی نفسیاتی بات کہی, اپنے باپ کا گھر چھوڑ چکی ہوں,
इनके घर अभी पहुंची नहीं हूं और ये मरने जा रहे हैं। बस एक वादा ये मुझसे कर ले, एक वादा कि जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक मुझे साथ न ले ले। वादा किससे लिया जा रहा है? हुसैन मजलूम से के सामने जो जवाना ने जन्नत का सरदार है, उससे कहा जा रहा है कि वादा ले ले कि जन्नत में तब तक न जाएंगे जब तक मुझे न ले ले। हुसैन मजलूम ने कहा, ऐ ज़ौजे वहब, ये वादा तू वहब से क्यों लेती है? ये वादा मैं तुझसे लेता हूं कि वहब जन्नत में न जाएगा। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात समझ आई कि नहीं? ये वादा मैं तुझसे लेता हूं कि वहब जन्नत में न जाएगा जब तक तुझे न ले लेगा। अब आप बताइए, अच्छा करबला के शहीदों के लिए क्या है भाई? जन्नत की हम आप तमन्ना करें, लेकिन करबला के शहीद वो थे जिनकी तमन्ना जन्नत करे, जिनकी तमन्ना जन्नत करे, ये जल्द जल्द आ जाए। अब अगर ज़ौजे वहब असीर हो गई होती तो क्या वहब जन्नत में जाते? और अगर वहब न जन्नत पे कदम रखते तो क्या हुसैन मजलूम जन्नत पे कदम रखते? मानते हैं कि नहीं आप? आप इस बात को सोचिए, लेकिन कुदरत के निजाम देखिए। करबला है क्या? हुसैन ने वादा किया कि मैं वादा लेता हूं। हुसैन से के जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज पर सदाकत की मोहर लगती है। पंजतन की आखिरी निशानी है, एक एक लफ्ज पर सदाकत की मोहर लगती है। हुसैन ने कहा, मैं वादा लेता हूं कि वह जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तुम्हें नहीं ले लेगा। चुनांचे तारीख में लिखा है कि जैसे ही वह की शहादत वाकई हुई, एक बलौन ने सर फेंका मां की तरफ। मां ने यह कहकर वापस किया, जो राय हुसैन में दे देती हूं वापस नहीं लेती। ज़ौजा को बर्दाश्त न हुआ, ज़ौजा ने नैज़ा लिया। चूंकि औरतों पर जिहाद साकित है, लेकिन करबला में जज्बात के तहत मैदान में उतरी, एक नैज़ा लिया, उस मलौन को वासिले जहन्नम किया। दूसरा मलौन आगे बढ़ा, ज़ौजे वहब को शहीद किया। ये ज़ौजे वहब शहीद नहीं हो रही है, हुसैन मज़लूम की जबान से निकले हुए अल्फाज पर सदाकत की मोहर लग रही है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। ये ज़ौजे वहब नहीं शहीद हो रही है, ये सदाकत की मोहर लग रही है। आप क्या समझ रहे हैं? ये ना सोचिए कि ज़ौजे वहब शहीद हुई। करबला है क्या? करबला मुकम्मल यूनिवर्सिटी है। जोहर का वक्त आया, आप सोचिए, हुसैन बस आखिरी बात, करीब 45 मिनट हो गया है, आखिरी बात रब्त मसाइल। चूंकि आज शहर में मजलिसें बहुत हैं, मोमिनीन थोड़ा लेट आएंगे इसलिए हमने थोड़ा टाइम ले लिया, नहीं तो 40 मिनट में मजलिस खत्म कर देते। और हम पहले ज़ाकिर हैं तो, लेकिन हमसे कुछ कहा भी नहीं गया है, लेकिन हम जानते ही हैं, उतना तो हम समझते ही हैं कि आज शहर में मजलिसें बहुत हैं और इसलिए मोमिनीन थोड़ा लेट आएंगे तो हम थोड़ा सा बढ़ा दें टाइम, ताकि और हम चूंकि हम अब हर साल हम सुनते रहते हैं तो इसलिए हमको पहली मजलिस पढ़ना ही होता है। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैंने कहा करबला मुकम्मल यूनिवर्सिटी है, मुकम्मल दरसगाह है। ठीक जोहर से पहले हुसैन मजलूम से सवाल किया गया, मौला क्या नमाज का वक्त हो गया? मौला ने कहा, अल्लाह, जितनी देर में ला कहा
उतनी देर में नमाज के वक्त हो गया। देखिए, अभी तक जो चीजें हमें मिली वो प्रैक्टिकल के तौर पर हमें नहीं मिली, कि बस हमें इतना बताया गया। मैं आपके ज़हन को थोड़ा बेदार कर रहा हूं। हमें बस इतना बताया गया, इमामत को से इधर सवाल किया जाए और इमामत को है कि फौरन जवाब दे, बिला रुके इमामत जवाब दे। बात समझ रहे हैं ना? अभी तक। लेकिन उसको अमल में लाने के लिए करबला ने हमें बताया, इमामत इतनी देर भी नहीं रुक सकती जवाब देने में जितनी देर में ला कहा जाता है। समझ रहे हैं कि ना? इधर हुसैन मजलूम ने कहा अल्लाह, इधर नमाज का वक्त हो गया, फौरन का नाम, हाँ वक्त हो गया। मौला कायनात के पास दूसरे खलीफा आए, उन्होंने कहा या अली, इस सवाल का जवाब क्या है? मौला कायनात ने उनके सवाल का जवाब फौरन दे दिया, फौरन दिया। कहा अली, आपसे इधर सवाल पूछा जाता है और आप इधर फौरन जवाब दे देते हैं, थोड़ी देर सोच तो लिया कीजिए, थोड़ा सा गौर तो कर लिया कीजिए, थोड़ा सा तफक्कुर तो कर लिया कीजिए। अरे जहन है इधर उधर रहे, देखिए कह क्या रहे हैं, जहन है इधर उधर रहे और इधर आपसे सवाल पूछा जाता है, इधर आपने जवाब दे दिया। जरा कुछ तो सोचा कीजिए, कुछ तो गौर किया कीजिए। एक बार तो मेरे मौला ने पूछा, इब्ने खत्ताब ये बताओ तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी है? क्या 5 है? क्या इब्ने खत्ताब ये बताओ तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी? क्या 5 है? क्या सोच ले, कोई कट न गई हो, कोई गिर न गई हो, कोई इधर उधर जाया न हो गई हो। एक मरतबा अजीब गरीब अंदाज में खत्ताब ने जवाब दिया, हाथ मेरे है, उंगली मेरी है, मैं ना बताऊंगा तो कौन बताएगा। एक मरतबा मेरे मौला ने उसी अंदाज में, उसी लहजे में जवाब दिया, उसी अंदाज में, उसी लहजे में मेरा मौला ने जवाब दिया, कायनात मेरी है, ज़माना मेरा है, मैं ना बताऊंगा तो कौन बताएगा। सलात है कि हम बोलो, बात समझ आई कि नहीं? इमामत बिना रुके जवाब दे, उसको कहते हैं इमामत। अगर इमामत और इसका प्रैक्टिकल हमें कहां मिला? करबला में मिला। 3 रोज की भूखों प्यास में हुसैन मसरूम से पूछा गया, मौला क्या नमाज का वक्त हो गया? इमाम ने कहा अल्लाह नहीं, और इधर अल्लाह का, इधर हो गया। इमाम ने फौरन नाम कहा। यानी आप समझे, ये प्रैक्टिकल हमें जो मिला करबला से मिला, इमामत जवाब देने में इतनी ताखीर भी नहीं कर सकती जितनी देर में लफ्ज़ अल्लाह कहा जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इतनी देर भी। अब दावा करना तो इमामत क्या अलग बात है, लेकिन इमामत पर कायम रहना, इमामत पर कायम रहना। अब हमसे लोग कहते हैं क्यों इंतजार कर रहे हो? आज अली वाले ना होते, कसम खुदा की मुसलमानों को कुचल करके फेंक दिया जाता। ये आजकल अली ने और अली वालों ने बचाया था। आज भी अली वाले दुश्मनों के सामने वैसे ही खड़े हैं जैसे कल अली खड़े थे। उस वक्त भी सुपर पावर आमिर इब्ने अब्दवद, सुपर पावर, मरहब सुपर पावर। आज अमेरिका और इजराइल सुपर पावर, और उस सुपर पावर को आप जो लोग ज़ियारत करने गए हैं वो जानते होंगे कि ईरान को ये ताकत मिल कहां से रही है, जिसकी करेंसी इतनी डाउन हो कि जहां पर लाखों में सामान खरीदा जा रहा हो
اس کی کرنسی جہاں پر اتنا اسے دبا دیا گیا ہو، کچل دیا گیا ہو، اس کی کرنسی اتنی طاقت نہیں، اتنی ہمت آ کہاں سے رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ امام پردہ غیب سے آواز دیں گے، تم دنیا میں کرنسی کچلو گے، ہم جو کرنسی انہیں عطا کر رہے ہیں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، وہ جذبات کی شکل میں مل رہی ہے، ہمت کی شکل میں مل رہی ہے، وہ جسم دماغ کی شکل میں کرنسی ان کو مل رہی ہے، وہ تم نہیں بتا پاؤ گے کہ وہ چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں، وہ امام پردہ غیب سے عطا کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وہ دنیا والے ہیں جو ظاہراً روپے پیسے کو قوت سمجھتے ہیں۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، دنیا سمجھے عظمت کو، دنیا سمجھے بلندی کو، کہ اہل بیت ہیں کیا۔ حسین مظلوم نے کربلا کے میدان میں، آپ سوچیے حسین کہ اتنا اسٹاک پانی کا نہ کوئی لے کر چلا تھا، اور آپ سوچیے درہم و دینار 62,000 میں زمین کربلا حسین مظلوم نے خریدی ہے۔ اس وقت 62,000 درہم میں، دینار میں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سرمایہ حسین مظلوم لے کر کے چلے تھے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین غریب تھے، حسین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہیں، حسین نے کربلا کی زمین خرید کر کے بتا دیا۔ کوئی یہ نہ کہے حسین غصبی زمین پر ہے، نہیں، حسین نے اپنی کربلا تعمیر کی ہے، اپنی زمین پر تعمیر کی ہے۔ حسین شہزادے علی اکبر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ مہینہ ہم شکل شعبان کا مہینہ مکمل کربلا تعمیر ہوئی، شہزادے قاسم کی ولادت، شہزادے علی اکبر کی ولادت، مولا حسین کی ولادت، حضرت عباس کی ولادت۔ یہ شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، آپ اس مہینے کو دیکھیے تو مکمل کربلا تعمیر ہوئی ہے اس مہینے۔ بات سمجھ آئی؟ اس مہینے کو معمولی نہ سمجھیے، بڑی عظمت کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کے بعد اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ اس مہینے میں آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ ہم اس کے مہمان بننے جا رہے ہیں، ہمارا میزبان جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ بنے گا۔ آپ اپنے کو آمادہ کر لیجیے کہ ہم مہمان بنیں گے اور ہمارا میزبان وحدہ لا شریک ہوگا۔ میں نے کہا حسین علی اکبر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ بس عزادارو، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ بعد شہادت حسین جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا تو جب شب ہو جاتی تھی اور جو سر نیزے پہ بلند کیے گئے تھے، بس عزادارو مجلس تمام ہے، میں مسائل زیادہ نہیں پڑھوں گا چونکہ مجلسیں آپ کو ابھی کئی مجلسیں سننا ہے، اس لیے میں مسائل جب رات شب ہو جاتی تھی قافلہ روکا جاتا تھا، نیزے کو دیواروں سے ٹیک لگا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ کئی شب ظالموں نے غور کیا کہ حسین کا نیزہ دوسری جگہ رکھا جاتا تھا، اکبر کا نیزہ دوسری جگہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب صبح ہوتی تھی قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوتا تھا، حسین اکبر کو کتنا چاہتے تھے، حسین کا نیزہ وہی آپ رہتا تھا جہاں اکبر کا نیزہ رہتا تھا۔ کتنی محبت کرتے تھے
آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک مرتبہ ظالموں نے جب کئی شب اس بات کا تجزیہ کیا، اکبر کا سر حسین کے نیزے کے قریب نہیں جاتا تھا، حسین کا سر اکبر کے نیزے کے قریب رہتا تھا۔ ہاں زبیرو، جب ظالموں نے کئی شب اس بات کا تجزیہ کیا، شمر ملعون سے شکایت کی کہ آخر ہم کئی راتوں سے اس طریقے کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا سر وہی رہتا ہے جہاں علی اکبر کا سر رہتا ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ عمر سعد تک یہ بات پہنچائی گئی۔ عمر سعد نے 2 صندوق بھیجا، کہا ایک صندوق میں علی اکبر کا سر بند کرو، ایک صندوق میں حسین کا سر بند کرو۔ چنانچہ تاریخ نے لکھا ہے ایک صندوق میں علی اکبر کا سر بند کیا گیا، ایک صندوق میں حسین کا سر بند کیا گیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو حسین کا صندوق کھولا گیا تو حسین کا سر صندوق میں نہیں تھا۔ شمر ملعون نے ایک مرتبہ تازیانے کو لہرایا، سید سجاد کے پاس آیا، کہا بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا یہ مجھ سے مت پوچھو، جاؤ میرے بھیا اکبر کا صندوق کھولو۔ تو جیسے ہی شہزادے علی اکبر کا صندوق کھولا، جس صندوق میں ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا سر رکھا تھا، کیا دیکھا؟ سر حسین اکبر کے رخساروں کا بوسہ لینا تھا۔ اللہ اللہ، حسین مظلوم اکبر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائی تسلیم اللہ۔ بار اللہ محمد والے محمد کے صدقے سے چادہ معصومین کی توفیق سے ہماری مختصر سے بات کو قبول کر لے۔ بار اللہ محمد والے محمد کے صدقے سے چادہ معصومین کی توفیق سے اس مجلس میں جتنے حاضرین اور سب حاجت مند ہیں ان سب کی دلی تمناؤں کو تو پورا کر دے۔ میرے معبود محمد والے محمد کے صدقے سے چادہ معصومین کی توفیق سے ایران کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا ہم شیعت کے سربلندی کا معیار ہے۔ میرے معبود سستانی صاحب، خامنائی صاحب کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آنے پائے۔ اسلام کے دشمن جو طاقتیں ہیں ان سب کو نیست نابود کر دے۔ میرے معبود محمد والمود کے صدقے سے چادہ معصومین طفیل سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کر دے۔ میرے معبود محمد والمود کے صدقے سے چادہ معصومین طفیل سے اس مجلس اعزا کے صدقے سے شاہد صاحب کو ایک اولاد عطا کر دے۔ میرے معبود محمد والمود کے صدقے سے چادہ معصومین طفیل سے ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں ہو، اور جن جن مرحوم کی اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے ان سب کو جواہر رحمت میں جگہ عنایت کر دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فدا حسین مرحوم ابن زوار حسین، شیخ انوار حسین مرحوم ابن سبتہ حسن مرحوم، سید علی نصیر مرحوم ابن سید زین العبا مرحوم، سید نجم الحسن مرحوم ابن سید زین العبا مرحوم، اختری بیگم مرحوم بنت سید محمد مصطفیٰ کی روح کو ایصال فرما دے۔